یہ جو ماضی کے اندر بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اولیاء اللہ کے مزارات کو اجاڑنے کی سازش کی گئی، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ پہ بھی آپ جانتے ہیں حملہ ہوا، اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں۔ اور میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جائے میں اسے پھر مرنے نہیں دیتا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اس کو ستھری پاکیزہ زندگی عطا کرتا ہوں۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے چلے گئے اور آج دنیا ان کا نام بھی نہیں جانتی۔ صاحبزادہ صاحب آپ کو اشارہ دے رہے تھے کہ دنیا کے کتنے جاگیردار جو آج یہاں اپنے آپ کو ناگزیر سمجھتے ہیں، اگلی نسل ان کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی۔ آل ساسان نے 3150 سال تک ایران پہ حکومت کی ہے، یکے بعد دیگرے اس ایک خاندان کے 150 حکمران تخت نشین رہے ہیں۔ یہاں تو 5 سال کے لیے اسمبلیاں منتخب ہوتی ہیں اور 2-3 سال کے بعد حکومت ڈولنے لگ جاتی ہے۔ 3150 سال تک اس ایک خاندان اس کے مالک رہے ہیں، لیکن آج دنیا آل ساسان کا نام بھی نہیں جانتی۔ کسی ایک حکمران کا نام بھی، میں علماء کو چھوڑ کے عرض گزار ہوں، آپ ان کے نام تک سے آشنا نہیں ہیں۔ مشتاق نے کہا تھا کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جن کی قبریں بھی پرانی نہیں ہوئی اور عقیدتوں کے پھول بھی مہنگے نہیں ہوئے؟ میں اب گجرانوالہ سے آیا ہوں تو سڑک کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، جہاں حسرتیں برستی دکھائی دیتی ہیں۔ چھٹی کے دن وہاں لوگوں کا، چونکہ پارک بن گیا ہے، ہجوم ہو جاتا ہے۔ باقی وہاں آپ کو نہ قرآن پڑھنے والے لوگ ملیں گے، تاش کھیلنے والی ٹولیاں تو کہیں بیٹھی نظر آئیں گی، لیکن قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ بالکل اس کے متصل ساتھ ملکہ نور جہاں کا مقبرہ ہے۔ جب بادشاہ تخت پہ بیٹھتا تو یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی، اور کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو کمر ٹھوکتی، تو بادشاہ کا فیصلہ تبدیل ہو جاتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں اور حسرتیں برس رہی ہیں۔ ان کی اپنی بیٹی زیب النساء کا شعر اس کے لوح مزار پہ لکھا ہے: بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے۔ آج غریب بنے ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ کا وہ بہت بڑا نام جب چلتے تھے ہٹو بچوں کی صدائیں ہوتی تھی، لیکن آج بر مزار ما غریباں، یہ میں راوی کے اس پار کی کہانی سنائی ہے۔ اب پل پار کر جائیں تو ایک لوح مزار وہاں بھی ہے، وہاں تو لکھا ہے بر مزار ما غریباں نہ چراغے نہ گلے، اور یہاں لکھا ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ دن کو چلے جائیں ہجوم عاشقاں ہیں، رات کو چلے جائیں میلہ لگا ہوا ہے، چھٹی کے دن چلے جائیں آپ کو ہجوم انسانہ نظر آئے گا، عید کے دن چلے جائیں وہاں عشاق کھڑے ہوں گے۔ یہ جو ماضی کے اندر بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر اولیاء اللہ کے مزارات کو اجاڑنے کی سازش کی گئی، تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کی چوکھٹ پہ بھی آپ جانتے ہیں حملہ ہوا، اور ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، ساری رات لاشیں اٹھائی جاتی رہیں۔ اور جب فجر کی نماز کا وقت تھا تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی سے تھوڑا وقت قبل مون مارکیٹ میں حملہ ہوا تھا اور بہت نقصان ہوا تھا۔ بعد میں اس کو جو ہے وہ بڑا محفوظ ترین زون قرار دے دیا گیا۔ باقاعدہ میڈیا پہ اعلان ہوئے کہ یہ باقی مارکیٹوں کی نسبت زیادہ محفوظ ہے اور یہ سیکورٹی کے اس کو حصار دیے گئے ہیں، لہٰذا بے خوف ہو کے آئیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دل میں اتنا ڈر بیٹھ گیا تھا کہ لوگ
سیکورٹی کے حصار کے باوجود وہاں جانے کی ہمت نہیں کر رہے تھے. وہاں لاشیں گرتی دیکھی تھی, وہاں انسانوں کے بدن سے گوشت اڑ کے دیواروں کے ساتھ چپکتا ہوا دیکھا تھا. وہ خوف ایسا بیٹھ گیا تھا, وہاں جانے کے لیے لوگ آمادہ نہیں تھے. اور یہاں سحری کے وقت فرش دھویا گیا, اور جب فجر کی اذان ہوئی پورا لاہور امڑ آیا. میری مشاطگی کی کیا ضرورت حسن معنی کو, کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی. تو یہ اللہ نے دلوں کے اندر محبت پیدا کی ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, کہا میرا وعدہ ہے جو میرے ہو جائیں میں انہیں مرنے نہیں دیتا, انہیں ابدی اور سرمدی زندگی عطا کرتا ہوں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تھے, اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اس دور کا بہت بڑا شخص تھا, لیکن آپ کہیں گے کہ ہمیں اس کے نام سے آگہی نہیں ہے. چلو میں پوچھوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا, اس زمانے کا ٹرمپ کہہ لیجئے. لیکن آج شاید علماء کہیں, اور وہ بھی جن کا تاریخ سے گہرا ربط ہے, تو وہ نام بتائیں, ورنہ سب معذرت کر جائیں گے کہ جناب ہمیں اس کا نام نہیں آتا. اس دور کی دوسری سپر طاقت پرشین امپائر, اگر آپ پوچھیں کہ ان کے حکمران کا نام کیا تھا تو وہ بھی تھوڑے لوگ جانتے ہوں گے. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا, تو سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ اقبال تڑپ اٹھتا ہے, اقبال یہ کس کے عشق کا فیضام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. تو میرے رب کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ, میں مرنے نہیں دیتا. فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. تو جس نے اپنے آپ کو ان سے جوڑ لیا, پھر میرا اللہ انہیں حیات ابدی عطا کر دیتا ہے. وہ قبروں میں جا کر کے بھی زندہ ہوتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ دو دھرتی کے اوپر چلتے پھرتے بھی مردہ ہوتے ہیں, اور ایک قبروں میں اترنے کے باوجود بھی زندہ ہوتے ہیں, ان کو ایسی حیات عطا کر دی جاتی ہے. تو اس لیے مجھے اور آپ کو جب اپنی زندگی کو ان کے ساتھ جوڑ دینے کا شرف نصیب ہو جاتا ہے, پھر ہم محفوظ کر لیے جاتے ہیں, ہماری عزتوں کی حفاظت کر لی جاتی ہے, ہماری آبرو محفوظ کر لی جاتی ہے. ہمیں پھر ہمارا موت بھی پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتی, چونکہ مرنے سے پہلے جب ہم مر گئے, موتو قبل ان تموتو, جو اہل اللہ کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مرنے سے قبل مر جاتے ہیں. اور الجبرا کا قاعدہ ہے, نفی جب نفی سے ضرب کھاتی ہے تو حاصل ضرب جو ہے وہ جمع کی شکل میں برآمد ہوتا ہے. تو جب وہ پہلے ہی مر چکے تھے اور دوبارہ جب موت آئی تو نفی نے نفی سے ضرب کھائی تو حیات بن گئی. وہ موت ان کے لیے زندگی کا پیغام اور زندگی کا سندیسہ لے کے آئی. ربعی بن حراش ایک بزرگ گزرے ہیں, امام ابو نعیم نے حلیہ میں, الروض الانس کے اندر امام سہیلی نے, اور باقی بہت سارے لوگوں نے, امام سیوطی نے بھی لکھا, باقی لوگوں نے بھی لکھا, ساری زندگی مسکرائے نہیں. فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا, اور جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے تو مومن کو تو دھڑکا لگا رہتا ہے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے, پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کتنے لوگ ہیں کہ مرتبہ کمال تک پہنچے لیکن انجام اچھا نہیں ہوا. بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا, ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا تو ہاتھ منہ پہ بعد میں آتے, قبولیت پہلے ہو جاتی. لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا, مَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, اس کی مثال کتے کی مثال ہے, زبان لٹک گئی, مٹی چاٹتا تھا. کیا انجام ہوا؟ اللہ اکبر. بایزید بستامی علیہ رحمہ سے ایک بڑھیا نے کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. فرمایا پوچھئے. کہا آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ یہ سوال کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن حضرت بایزید رو پڑے اور کہا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے, یہ تو مرنے کے بعد ہی میں کچھ بتا سکتا ہوں. خیر حضرت بایزید بستامی کا وصال ہو گیا تو بڑھیا کو خواب میں ملے, تو اس نے کہا کہ میرا سوال وہیں کھڑا ہے, آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ اللہ نے میرا خاتمہ ایمان پہ فرمایا اور میری مغفرت فرما دی.
اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا بتاؤ آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت بایزید کہنے لگے کہ جب میں مالک کی حضور پیش ہوا تو مجھے مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے۔ 72 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ آواز آئی ہے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ تو میں نے جواباً عرض کیا مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ فقیر آئے تو انہیں بادشاہ یہ تو نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو۔ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں۔ اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک یہ یقین نہ ہو، کتاب الایمان بخاری میں ایک تابعی روایت کرتے ہیں کہ میں 30 اصحاب پیغمبر سے ملاقات کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میں نے سب کو ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے۔ سب یہ کہتے تھے ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے مجھے اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ حضرت حسن بصری بھی فرماتے مجھے اس کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے۔ بلکہ حضرت سری سکتی نے ایک بڑی بات کہا مجھے تو اس بات سے ڈر لگتا ہے، لوگ تو حساب و کتاب کی بات کرتے ہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ باقی اعمال کی جواب دہی، نامہ اعمال کا تلنا، اپنے رب کا سامنا کیسے کروں گا۔ اور حضرت اقبال 2 قدم آگے بڑھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس باب میں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو قیامت میں اس بات سے ڈرتا ہوں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو می بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اے اللہ تو مجھے معاف کر دینا، کریم ہے، بغیر حساب کے معاف کر دینا، میرا حساب نہ لینا، اور اگر میرا حساب لینا ضروری اور ناگزیر ٹھہرا تو میرے مالک میری التجا ہے تیرے حضور رسول اللہ کے سامنے نہ لینا۔ مجھے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حیا اور شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ اپنے آقا و مولا کے ساتھ جو عقیدت اور محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ کہ حضور کی نگاہوں سے ہم پوشیدہ نہیں ہیں۔ اقبال نے بھی کہا تھا چشم تو بی نندائے ما فی الصدور، تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ تو پھر ہمیں بند کمرے کے اندر بھی جرم کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت تو ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہمارے عمل پر بھی اثر انداز ہونا چاہیے، صرف مناظرے کے لیے ہی عقیدہ نہیں ہے کہ 3 گھنٹے اس پہ ہم مناظرہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں۔ اس کا ہمارے عمل پر، ہمارے رویے پر، ہمارے طرز معاشرت پر کیا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے 7ویں کوٹری میں بھی جرم سے بچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب سارے پردے پھینک کر کے بت کے اوپر موٹا کھیس ڈال کے زلیخا بولتی ہے تلک اب تو آ جاؤ نا، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یہ عقیدہ روشنی دیتا ہے۔ کالا معاذ اللہ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور تو اس بت سے بھی حیا کرتی ہے جس کی بے نور آنکھیں نہیں دیکھ پاتی، اور پھر بھی تو نے اس کے اوپر موٹا کپڑا ڈال دیا۔ میں اس رب سے حیا کیوں نہ کروں جو 7ویں کوٹلی میں بھی دیکھتا ہے، اور پھر اتنی روشنیاں برستی ہیں کہ گناہ کیا اس کا تصور بھی محال ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اپنے خاتمہ بالخیر کی دعائیں اور یہ ڈرتے رہنا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں گزری، اور وہ کہہ رہے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے۔ ہم تو 4 دن نمازیں پڑھ لیں تو رومی کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آسمان سے کوئی ہمارے نام پیغام تو نہیں آ رہا۔ ہم 4 دن نماز پڑھ لے تو بے نمازیوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ساری زندگی ان کی اللہ کے ذکر میں، بایزید بسطامی کسی معمولی شخص کا نام نہیں ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کشف المعجوب میں لکھتے ہیں تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام بایزید بسطامی ہے۔ اور اقبال بولے کام لے بستام از تقلید فرد، اجتناب از خرد نے خربوزہ کرد۔ ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، کہ خربوزہ کھانا تو ثابت ہے، کھانے کا طریقہ ثابت نہیں ہے۔ کاٹ کے کھاؤں تو ہو سکتا ہے حضور نے توڑ کے کھایا ہو، توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا ہے حضور نے شاید کاٹ کے کھایا ہو۔ ترک کر دیا کہیں سنت کی مخالفت لازم نہ آ جائے۔ یہ ہیں بایزید بسطامی۔ احتیاط اور اللہ کی قربت کا عالم یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ 12 سال کی
مسافت طے کر کے آپ تیفور سے بستام سے مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اتنا لمبا فاصلہ نہیں ہے، اتنا وقت کیوں لگا کہ قدم قدم پہ سجدہ کرتے تھے۔ 12 سال کے بعد جب وہاں پہنچے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑی تو حضرت بایزید نے نکاح کو جھکا لیا۔ تو آپ کے جو ہمراہی تھے انہوں نے کہا کہ حضرت اتنا طویل سفر اور شوق فراواں کا سفر، اور یہاں آ کر کے کعبۃ اللہ پہ آپ نے نظر ڈالی اور جھکا لی۔ کہا اتنی دور سے پتھر تو نہیں دیکھنے آیا۔ اللہ اکبر، اگر یہ پتھر ہی دیکھنے تھے تو تیفور میں تھوڑے تھے، بستام میں تھوڑے تھے۔ پھر دوسری نظر اٹھائی تو کعبہ بھی دیکھا، کعبے والا بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یحییٰ بن معین نے حضرت بایزید بستامی کو خط لکھا، حضرت داتا صاحب کشف المحجوب میں سکر اور صاحب کی بات میں لکھتے ہیں، اور اس کے اندر لکھا اس شخص کی کیا حالت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا، اور ایسی مستی آئی کہ ابھی تک ہوش ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے حالت اپنے لکھی لیکن بصیغہ غیب۔ بزرگ اپنی حالت بھی بصیغہ غیب لکھتے تھے، اور آج ہم کسی کی بات کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت بایزید نے جو جواب دیا وہ ان کی اپنی حالت تھی، لیکن انہوں نے بھی بصیغہ غیب لکھا۔ انہوں نے لکھا تھا اس شخص کی کیا حالت ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک نشہ ہی نہیں اتر رہا۔ تو آپ نے اس کے جواب میں لکھا خط کے پیچھے، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے؟ شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میخانہ خانہ۔ ملا علی قاری نے اس حدیث کے تحت کہ جب حضور جبل احد پہ گئے تو وہ جھوم اٹھا، تو آقا کریم نے ایڑ لگائی اور فرمایا کہ اثبت احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ تو حضور نے جو ہے وہ ایڑ لگائی، میں ٹھہر جا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ملا علی قاری اس کی تشریح میں عمدہ جو ہے وہ اپنی اس کی تشریح مرقات میں لکھتے ہیں کہ حضور نے اس کو جو ہے وہ وجد سے صاحب کی طرف منتقل کیا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل وجد سے جو اہل ضبط ہیں وہ افضل ہیں، اور اللہ کے محبوب نے اس کو اس طرف منتقل کر دیا۔ تو شراب عشق پی کر جو نہ بہے کہ ظرف اس کا ہے، کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میخانہ۔ بات دور نکل گئی، بات کر رہا تھا کہ اس بڑھیا نے کہا، اذان سنتے جی، بس 5-4 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں اور ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ تو بات عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اسے ایسی زندگی عطا کرتا ہے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یا حضرت ربی بن حراش ساری زندگی مسکرائے نہیں، کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ خیر وقت آخر آ گیا، حضرت ربی بن حراش انتقال کر گئے، تو ان کے بھائی ربی غسال کو بلا لائے، کہا میرا بھائی فوت ہو گیا ہے اور تم انہیں غسل دو۔ تو وہ غسل دینے گیا تو واپس پلٹ آیا، کہا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم اس سے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا واقع میرے بھائی نے قسم اٹھا رکھی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں، تو آج جو مرنے کے بعد مسکرا رہا ہے تو لگتا ہے اس نے انجام بخیر دیکھ لیا۔ اقبال نے بھی کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم، کیوں مر گائے تبسم بر لب اوست۔ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے لبوں پہ کامیابی کی مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ تو ہجوم جو ہے وہ ایک شور مچ گیا کہ ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا گڑی ہوئی کہانی ہے، کیسے ہو سکتا ہے مرنے کے بعد کوئی مسکرائے۔ بعض نے کہا بندہ تو بڑا نیک تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو یہ اعزاز دیا ہو۔ تو ایک بہت بڑا ہجوم جمع ہو گیا، اور کوئی شوق میں، کوئی زیارت کے لیے، کوئی تحقیق کے لیے، کوئی محض تماشائی ان کے گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اتنے میں انہیں غسل دے کے چارپائی پہ ڈال دیا گیا۔ جب لوگ داخل ہوئے تو اس نے کہا السلام علیکم، سب لوگ حیرت زدہ ہو گئے، کہا وعلیکم السلام اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر۔ قال نعم اتکلم بعد الموت، کہاں مرنے کے بعد باتیں کر۔ کہا بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہا استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بے روح و ریحان، اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پور میرے گلے میں ڈالے۔
لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی. شکر ہے کوئی مرنے والا بول پڑا, کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے کوئی ادھر کی پوچھ رہا ہے. امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا, جب لوگ سلسلہ کلام طویل کرنے لگے تو وہ بول کے کہنے لگا عجلوا بی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ, دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ, امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے. عرش فرشتے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور, بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور. فالا نحیینہ حیاتن طیبہ, فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو, خوب تر پہ کر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی. دنیا پہ کئی لوگ آئے اور چلے گئے. اس بستی کے اندر ہم نے تو اس بستی کا نام ہی حضرت کی وجہ سے سنا, تو آج ان کے تذکروں کی خوشبو اور ان کے ذکر کا نور آج ہمارے قلوب کی تسکین کا ساماں ہے. اتنے عالی مرتبت علماء کی تشریف آوری اور آپ لوگوں کا وقت نکال کے آنا. آج لوگوں کے پاس وقت ہی تو نہیں ہے, ہر بندہ اتنا مصروف ہے, لیکن اس کے باوجود اس مرد کلندر کو خراج پیش کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں, چونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اشاعت اسلام کے لیے, خدمت دین کے لیے اور مسلک حق اہل السنہ و جماعت کی ترویج کے لیے صرف کی اور لگا دی. اور آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کی یادوں کے چراغ ہیں کہ جل رہے ہیں, اور یہ کبھی بھی جو ہے وہ بجھنے نہیں پائیں گے. یہ میرے رب کا وعدہ ہے, فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اسے ستھری زندگی دیتے ہیں, وہ دلوں میں دھڑکن بن کے جیتے ہیں, وہ یاد بن کے باقی رہتے ہیں, وہ خوشبو بن کے ماحول میں عطر پھینکتے رہتے ہیں اور عطر بیزیاں کرتے رہتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کے نقوش پاکی برکتیں ان کی اولاد امجاد کو بالخصوص اور ان کے تلامذہ اور ان کے ساتھ روحانی نسبت رکھنے والوں کو بالعموم نصیب فرمائے. اور آج کی اس بابرکت پر نور نورانی مجلس رحمت کے اندر حاضری جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی, اللہ اسے مستجاب اور قبول فرے, اور ہمارے واپس جانے سے پہلے اس اجتماع کی برکتیں اللہ ہمارے گھروں تک پہنچا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.